ڈاکٹر نے بانجھ قرار دے دیا، لیکن میں نے جب سے یہ صدقہ دینا شروع کیا، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ آج 2 بیٹوں کی ماں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ صدقے کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت اور بابرکت ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صدقہ دراصل کیا ہے۔ صدقہ وہ عمل ہے جو انسان اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ صدقہ انسان کی زندگی سے بلائیں دور کرتے ہے، پریشانیاں ختم کرتے ہے، مشکلات آسان کرتے اور دعا کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب بندہ خالص نیت سے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، اس کی حاجت پوری کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو اپنی کزن کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جنہوں نے اولاد کے لیے صدقہ دیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد 5 سال تک اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے ہر وظیفہ کیا، ہر دعا مانگی، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر کسی نے انہیں کہا کہ آپ صدقہ دینا شروع کریں، اللہ کے نام پر نیت باندھیں اور خلوص دل سے صدقہ دیں۔ بس انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جمعرات اور جمعہ کے دن انہوں نے صدقہ دینا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرما دیا۔ 5 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت عطا فرمائی اور 2 سال کے بعد دوسرا بیٹا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صدقے کی برکت۔ جب انسان خالص نیت کے ساتھ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ اس کی جولی بڑھ دیتے ہیں، وہ دعائیں قبول کر لیتے ہیں جو سالوں سے رکی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، میری یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ میں آپ کو وہ صدقہ بھی بتانے جا رہی ہوں جو میری کزن نے دیا تھا، اور اگر آپ کی اولاد کے لیے پریشان ہیں تو آپ بھی وہی عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ آپ پر بھی وہی کرم فرمائے گا جو اس پر کیا۔ تو پلیز ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ اکثر لوگ بعد میں کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ تو میری بات کو پوری توجہ سے سنیں تاکہ آپ بھی صدقے کی برکت سے فیض یاب ہو سکے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ صدقے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک بہت ہی اہم اور سبق آموز واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، کوئی ایسی بات بتائیں کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک بکرا صدقہ کرو، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عورت نے ایک بکرا صدقہ کیا، لیکن اس کا بیٹا ٹھیک نہ ہوا۔ وہ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ صدقہ کرو۔ اس نے پھر ایک بکرا صدقہ کیا، مگر اس کا بیٹا پھر بھی نہ سنبھلا۔ اسی طرح وہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی رہی اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ صدقہ کرو، یہاں تک کہ اس عورت نے 6 بکرے صدقہ کیے، لیکن بیٹا پھر بھی بیمار رہا۔ جب وہ 7ویں مرتبہ حاضر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ صدقہ کرو، مگر جب وہ جانے لگی تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کتنے صدقے کر چکی ہو، کچھ فائدہ نہیں ہوا، اب کیا باقی رہ گئے؟ مالے کی عورتوں نے بھی کہا کہ تم نے 6 بکرے دے دی، اب تمہارے پاس تو ایک ہی بکری رہ گئی ہے، اگر وہ بھی دے دی تو تمہارے پاس کیا بچے گا؟ لہٰذا اس نے لالچ میں آ کر صدقہ نہ کیا۔ چند دن بعد اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو مر گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کرو اور دیکھو کہ تم کیا دیکھتی ہو۔ جب اس نے آنکھیں بند کی تو اس نے دیکھا کہ جن 6 بکرے جو اس نے صدقہ کیے تھے ان کے منہ میں بہت بڑے سانپ تھے جو اس کے بیٹے کو نگلنے کے لیے بڑے تھے، لیکن ان بکروں نے سانپوں کو مار دیا تھا اور ان کے پیچھے وہ انہیں پیچھے پیچھے دھکیل رہے تھے، اور جو 7واں سانپ تھا وہ سب سے بڑا تھا اور اس کے منہ میں اس کا بیٹا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 7واں بکرا بھی صدقہ کر دیتی تو تمہارا بیٹا بچ جاتا۔ تو ناظرین، یہی صدقے کی طاقت ہے، یہ مصیبتوں کو روک لیتے ہیں، بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں اور انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کبھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی حاجت ہو یا کوئی دکھ ہو تو صدقے کو معمول بنا لیجئے، کیونکہ صدقہ اللہ کے حکم سے بلاؤں کو دور کرتے، بیماریوں کو ختم کرتے اور حاجتیں پوری کر دیتے۔ آپ نے بھی اس عورت کی طرح مایوس نہیں ہونے بلکہ صدقہ دیتے رہنے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے ساتھ وہ صدقہ شیئر کر رہی ہوں جو میری کزن دیا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا۔ 5 سال کے بعد پہلے بیٹے اور پھر 2 سال کے بعد آگے دوسرے بیٹے سے۔ میری کزن جمعرات اور جمعہ کے دن خاص طور پر اپنی نیت خلوص کے ساتھ ادا کرتی تھی، اور اپنے ہمسائے میں ایک یتیم گھر تھا جس میں ایک بیوہ عورت اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھی۔ وہ ان کے لیے کھانا بنا کر بیچتی، جیسے روٹیاں اور سالن، اور یتیم بچوں پر وہ جولیاں بھر کے اسے دعائیں دیا کرتے تھے اور اپنی طرف سے دعا کر کے وہ بھی اللہ سے برکت مانگتی تھی۔ اس کے علاوہ منگل کے دن وہ کالی ماش کی دال تیار کر کے کبھی کبھی غریبوں کے گھروں میں بیچتی۔
بیچ دیتی تاکہ ان کی جولی بڑھ جائے اور اللہ پاک کی رحمت سے وہ برکتیں پہنچیں۔ اور بدھ کے دن وہ تھوڑی سی چینی چھت پر ڈالتی، اسی طرح چاول ڈال دیتی تاکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سے دعا کریں اس کے لیے، یعنی چمٹیوں کے ذریعے بھی اللہ کی مخلوق تک رزق اور برکت پہنچے۔ تو پورا مہینہ جو ہے اس نے اسی طرح جو ہے مشغول ہو کر گزارا، اللہ کی راہ میں دے کر حسب توفیق صدقہ دے کر وہ گزارتی رہی، اور اگلے مہینے اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی مراد پوری کی اور اسے اولاد کی خوشخبری دی۔ تو ناظرین، ضروری نہیں کہ آپ بھی بالکل اسی طرح کریں، آپ اب جو ہے حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ دے سکتے ہیں، چاہے تھوڑا سا نمک ہو، نمک کی تھیلیاں بانٹ لیں، تھوڑی سی چینی جو ہے اس کو کیا کریں، ایک مٹھی سی چینی ہو اپنی چھت پہ ڈال دیں، اسی طرح چند دانے چاول کے چاول جو ہے آپ اپنی چھت پہ ڈال دیا کریں تاکہ یہ چمٹیاں وغیرہ کھا سکیں، دعائیں دیں آپ کو، اللہ کی اور بھی مخلوق ہوتی ہے جو چھت پہ آتی ہے۔ اسی طرح یتیم گھر اگر آپ کے پاس کوئی بھی یتیم گھر ہے، غریب ہے، اس کے لیے روٹی سالن جمعرات اور جمعہ کے دن بنا کر خالص نیت کے ساتھ دے دیں، مسلسل اسی طرح دیتے رہیں، مایوس نہ ہو، چھوڑیں نہ، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں بس خلوص نیت خالص دل سے آپ مسلسل دیتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ خلوص کے ساتھ دیا گیا صدقہ برکت اور دعا کے ساتھ حاجت پوری کرتے، پریشانیاں دور کرتے، اور اللہ کی رحمت سے انسان کی سب سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو اس کا طریقہ کار جو ہے پوری طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کہیں بھی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ایک بار پھر اوپر جا کر دیکھ لیں اور غور سے سنا کریں کہ کون سی چیز صدقے کے لیے دی جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات میری بہنوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا اور وہ بار بار پوچھتی رہتی ہیں، تو پلیز ایک ایک چیز پر دھیان دیں تاکہ سب کچھ واضح ہو جائے۔ صدقہ آپ کسی بھی چیز کا دے سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صدقہ لازمی دیں، کیونکہ صدقہ نہ صرف آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا، بلائیں دور کرے گا، بلکہ اگر آپ اولاد نرینہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی عمل کریں، جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی یہ صدقہ کریں، جن کی شادی میں رکاوٹیں ہیں وہ بھی یہ صدقہ کریں، اور صدقہ جو ہے اپنی جائز حاجت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے لوگ اور حالات ہوتے ہیں جو آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے دشمن کہاں ہیں اور کون ہیں آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ تو اس صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سب مشکلات کو دور کرے گا اور آپ کی زندگی میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی اور فائدہ مند ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔